یہ معاشرے کے اندر بہت تیزی سے پھیل چکی ہے چیز تھی تو ہمارے ساتھ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. ہلو. جی آ رہی ہے آواز. میرا نام ارشد خان ہے. میں سندھ کے شہر حیدرآباد لطیف آباد سے بات کر رہا ہوں. جی ارشد. وزیر اعظم صاحب میرے آپ سے 2 سوال ہیں. جی ہلو. جی آ رہی ہے آواز. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے ملک میں جو جنسی زیادتیوں کا جو سلسلہ بچے اور بچیوں معصوم اور کم سن بچیوں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سلسلے میں آپ نے اور آپ کی ٹیم نے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ اور اگر وہ اقدامات کیے ہیں تو آپ ان سے مطمئن ہیں؟ اور اگر مطمئن ہیں تو ہم نے پھر ابھی تک بطور مسلمان حکمران اور ریاست مدینہ کے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم نے سریعام لٹکتا ہوا کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ اس طرح کے گناہ اور جرم کے مرتکب کسی کو بھی رعایت کوئی رعایت کا مستحق نہیں ہے. ارشد یہ آپ نے وہ بات کی ہے جو مجھے ایک چند ان چیزوں میں سے جو بہت تکلیف دیتی ہے. دیکھیں اس وقت جو بچوں کے خلاف کرائم ہے اور جو خواتین کے جو ریپ ہے اس وقت، یہ جو اخباروں میں رپورٹ ہوتی ہے یہ بہت 1% بھی نہیں ہے. یہ معاشرے کے اندر بہت تیزی سے پھیل چکی ہے چیز تھی تو ہمیشہ. کبھی اس کی لوگ شرم آتی تھی، کوئی ذکر ہی نہیں کرتا تھا. اب زیادہ اس کی بات ہو جاتی ہے. لیکن یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جتنی جو رپورٹ ہو رہا ہے اتنے کیسز ہیں. اس سے بہت زیادہ کیسز ہیں بچوں کے خلاف جو یہ بدکاری ہے، اور دوسرا ریپ ہے. اور میں اس کے لیے پھر سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. جس طرح کرپشن صرف قانون بنانے سے نہیں ختم ہوتی، اس طرح یہ بھی ہم نے قانون تو بڑا سخت بنایا ہے. ریپ آرڈیننس جو ہم لے کے آئے ہیں بڑا سخت ہے آرڈیننس بچوں کے لیے. بچوں کے خلاف بھی جو بدکاری اور جو ریپ ہے تو بہت سخت. لیکن یہ اکیلا نہیں مقابلہ کرے گا، اس میں پورا معاشرہ مل کے لڑے گا. دیکھیں کئی جنگیں معاشرہ جیتتی ہے. قانون میں آپ بنا لیں، اگر لوگ اس کے اوپر کوئی عمل ہی نہ کرے کتنے لوگوں کو آپ پکڑ لیں گے؟ معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ معاشرے کی تباہی ہے. اور اس کی وجوہات ہے، میں اب آپ کو بتاتا ہوں. آپ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا. ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے؟ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں. آپ معاشرے کے اندر لوگوں کو ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے، طاقت نہیں ہوتی، ول پاور نہیں ہوتا. آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی بڑھاتے جائیں گے فحاشی اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے، اس کے اثرات ہیں. میں جب 18 سال کا پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو وہ معاشرہ ایسا نہیں تھا جو بن گیا بعد میں. وہاں شروع ہو رہا تھا سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول. اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جیسے جیسے وہاں فحاشی بڑھتی گئی، پہلے اڈلٹس اونلی فلمز ہوتی تھیں، پھر وہ اڈلٹس اونلی فلم کا جو کانٹیکٹ تھا وہ عام پھیلنا شروع ہو گیا، پھر وہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا. تو ہوا اس سے کیا؟ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ان کی فیملی سسٹم پہ. جب میں گیا تھا تو 1 طلاق ہوتی تھی 17 شادیوں میں. آج وہاں 70% طلاق ہو گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. اور وہی نہیں، جب ہندوستان نے بالی ووڈ نے جب ہالی ووڈ کو اپنانا شروع کیا وہاں بھی یہی حالات ہو گئے ہیں. دلی کو ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے. دیکھیں ہمیں ایک معاشرے کو فیصلہ کرنا ہے. کئی چیزیں تو ہم روک نہیں سکتے، باہر سے آتی ہیں، آپ باہر کی فلمیں دیکھتے ہیں، آپ بالی ووڈ یا ٹی وی پہ اب سب اویلیبل ہے. اور وہ جس طرح جو پہلے ہندوستان کی فلمیں تھیں جو ہمیں یاد ہے اور وہ آہستہ آہستہ جو اب بن گئی ہیں، تو اس سے ہوگا کوئی تو اس کا امپیکٹ ہوگا نا. ہمارے جب دین میں کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں اپنے یہ جو پردے کا سارا کانسیپٹ ہے اس کی کوئی پیچھے کوئی فلسفہ تھا نا. اس کا فلسفہ ہے فیملی سسٹم بچانا اور اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرنا ان چیزوں سے.
اب ہمیں ایز اے معاشرے جس میں ہمارے فلم میکرز ہیں، جس میں ہمارے ٹی وی کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں، اور سب سے بڑا ڈیمیج موبائل فون اس وقت کر رہا ہے ان بچوں کو وہ مٹیریل اب اویلیبل ہے موبائل فون پہ جو انسانی تاریخ میں نہیں تھا. سو اس کے لیے ہمیں سارے ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے. میں یہ جو سارا ایک ترکی کا ڈرامہ لے کے آیا پریزیڈنٹ اردوغان کو کہہ کے، یہ جو ترکی کا ڈرامہ ہے، میں کیوں لے کے آیا تھا؟ کیونکہ میں جب شروع میں لوگوں کو، اپنے میڈیا کے لوگوں کو کہتا تھا فلم پہ کہ دیکھیں یہاں آپ جب انڈین کانٹینٹ لے کے آتے ہیں یا ویسٹرن کانٹینٹ کو کاپی کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں تو اور حالات ہے. ہمارے تو کوئی ڈسکوز نہیں ہے، کوئی نائٹ کلبز تو نہیں ہے کہ جو عام آدمی آپ جب ان کو ایک قسم کی ایک کلچر دکھا دیں اور اس کے بعد ان کو، یہاں تو ماحول ہی کچھ اور ہے. تو اس کا کوئی تو برا اثر جانا تھا نا معاشرے میں. لہٰذا میں نے جب انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم کوئی فلم ہی نہیں دیکھتا ہماری اگر ہم وہ انڈین ٹائپ چیزیں نہ کاپی کریں، تو وہ یہ جو آپ پلے ہے، یہ جو ٹی وی پہ سیریل چل رہا ہے، اس کے اوپر تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے اور ساری دنیا دیکھتی ہے اس کو. کہنے کا مقصد یہ ہے قانون تو ہم بنائیں گے، لیکن یہ سارے ہم نے مل کے، یہ بہت بڑی کینسر پھیلتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں اور رپورٹ بہت کم ہو رہی ہے. ہم نے سب نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. 05192249000 اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی سوال ہو آپ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اگلے کالر. جی السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام. جی چلے گئے ہیں، ہم نے اب پورٹلز بنا دیے ہیں، کمپلینٹ سیلز بنا دیے ہیں کہ جدھر بھی کسی کو پرابلم ہو وہ وہاں کرے. پرمیشنز اب آن لائن پہ چلے گئے ہیں کہ آن لائن پرمیشن لوگوں کو مل جائے. یہ سب چیزیں پچھلے ایک سال سے ہو رہی ہے. پھر ہم نے ایف بی آر سے ان کے لیے جو ڈبل ٹیکسیشنز تھی وہ ٹیکس کم کروائے ہیں. جو نیا سب سے جو بڑا ہمارا پروجیکٹ ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ کا، وہ کیا ہے کہ عام آدمی اپنے لیے گھر خرید سکے. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان وہ ملک ہے جدھر 0.2% اب تک ہاؤس فائنینسنگ ہے، مورگیج فائنینسنگ جسے کہتے ہیں. امریکہ کے اندر 80% ہے، 90% ہے، یورپ میں 80% ہے، ہندوستان جیسی جگہ میں 10% پہ پہنچ گئے ہیں، ملیشیا میں 30% ہے، پاکستان میں 0.2%. یعنی کہ آپ گھر صرف تب بنا سکتے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہو. اس کا مطلب ہمارا سارے لوگ، تنخواہ دار، مزدور، وہ سارا طبقہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا کیونکہ ان کے پاس کیش نہیں ہے. تو پہلی دفعہ ہم نے بینکوں کو ساتھ ملایا ہے، ہم نے یہ مورگیج فائنینسنگ شروع کی. آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھیں پوری کیمپین چل رہی ہے کہ ہم کوشش کیا کر رہے ہیں؟ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جو کرایہ دیتا ہے اپنے گھر کا، وہ بجائے کرایہ دینے کے وہ قسط دے دے اور وہ گھر اسی کا ہو جائے، اور وہ قسطیں دیتا جائے کرائے کی جگہ اور گھر اس کا اپنا ہو جائے. اس کو مورگیج فائنینسنگ کہتے ہیں. یہ بڑا مشکل سے ہم یہاں پہنچے ہیں. 2 سال ہمیں وہ قانون ٹھیک عدالت سے پاس کرنے میں لگا ہے. اب یہ شروع ہو گیا اور یہ آج کل ایڈورٹائز ہو رہا ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہے اور اس سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی چیز کہ ایک وہ آدمی جس کے پاس کیش نہیں اس کو گھر مل جائے. اس کے لیے گورنمنٹ ان کو انسینٹیوز دے رہی ہے، ہم سبسڈائز کر رہے ہیں. پہلے 1 لاکھ گھر کے اوپر 3 لاکھ روپیہ گورنمنٹ دے رہی ہے سبسڈی. یعنی کہ مثلا اگر 20 لاکھ کا گھر ہے، بننا ہے، 20 لاکھ کا قرضہ لیا تو 3 لاکھ گورنمنٹ دے رہی ہے تاکہ 17 لاکھ ہو جائے. اور 17 لاکھ جب ہو جائے گا تو اس کا مطلب جو قسطیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی، یعنی مہینے کی جو قسطیں دینی ہیں. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. نئی چیز ہے، بینکوں کو ابھی عادت نہیں ہے اس کی کیونکہ بینکوں نے کبھی کیا نہیں ہے، لوگوں کو مشکل پڑ رہی ہے. میں نے خود بینکوں کے پریزیڈنٹ سے بات کی ہے کہ اپنے بینکوں کے اندر برانچز میں آسانیاں پیدا کریں تاکہ عام غریب آدمی آئے اس کے لیے پوری سہولت دیں تاکہ وہ یہ فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکے. جی